بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، میں ہوں اسامہ جمشید عدم کردہ کے فورم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک دو آخری وہ باتیں پوچھتے ہیں۔ ایک یہ کہ گلٹ کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، دوسرا ہے کہ ارتکاز، یہ مستقل مزاجی اور گلٹ مینجمنٹ، اس پر آپ گلٹ مینجمنٹ کے اوپر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتانا چاہوں گا۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے جو گلٹ ہوا تھا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، ٹھیک ہے۔ ریزن ہمارے ہاں نا دو طریقے سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی غلطی ہوئی مجھ سے اور اس کا میرے اندر گلٹ آ گیا ہے۔ ایک تو میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اس نظر سے کہ یار یہ گناہ ہوا مجھ سے، یا غلطی ہوئی مجھ سے، یا میں نے یہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں، میں اسی فکرے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی میں کیا کر رہا ہوں، میں آلریڈی جو گلٹ موجود ہے میں اس کو مزید پاورفل کر رہا ہوں، بڑھاوا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو پانی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، فیڈ کر رہا ہوں میں اس کو۔ اگر تو میں اسی کو ہی ریپیٹ کرتا رہوں گا تو میں اس سے نہیں نکل سکتا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں شاید ذہن کی اس کیفیت میں اس وقت کسی خاص کیفیت میں بیٹھا تھا جہاں پہ مجھے پتہ نہیں چلا، اور یا کچھ ایسے سرکمسٹانسز آئے تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا مجھ سے، جبکہ میں اس کو مستقل نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو میرے ساتھ بھی ہوا۔ جب میں اس نظریے سے اس کو بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ری فریمنگ، میں نے اس کو ری فریم کر دیا اس ورڈ کو۔ اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ میں کیا کر رہا ہوں کہ ہاں میں نے غلط کیا، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے زیادتی کی۔ اب میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تو بیسیکلی میں اس کو دوبارہ سے بڑھا رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ میں نے کیا اپنایا، دوسرا میں نے اس کو ری فریم کر دیا، ری فریم کر کے ہاں ایک انسانی سطح کے اوپر انسان سے چیز ہو جاتی ہے۔ میں بھی میں اس وقت ایسی کیفیت میں تھا جہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور شاید اس وقت یہ مجھ سے ایکٹ ہوا ہے۔ جو ہی میں نے ری فریم کیا تو میرے مائنڈ کے اندر جو اس کی انٹینسٹی تھی وہ اب چینج ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو ہی چینج ہوگی تو میرا مائنڈ اب ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرے گا۔ تو نیکسٹ ٹائم جب وہ بات یا وہ خیال میرے اندر آئے گا تو میرا برین کیا کہے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہیومن ایرر ہے۔ اس وقت کوئی کیفیت ایسی تھی جس وجہ سے ہوا تھا، تو میرے مائنڈ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا۔ انیڈورٹنٹ مسٹیکس ہیں، جی جی۔ تو اس کے بعد اس کی جو کیفیت ہے وہ بہتر ہو جائے غیر گی، ارادی طور پر ہوگی۔ جی جی۔ اچھا، اور دوسرا آپ نے توجہ، مستقل مزاجی، ارتکاز، توجہ، مستقل مزاجی کے لیے ایک تو ملٹی ٹاسکنگ سے بچیں، بہت پیاری بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایک وقت میں بے شمار کاموں کو ہم نے اپنے اندر اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ فوکسڈ رہیں، اور اگر آپ اگر ملٹیپل چیزیں ہو بھی رہی ہیں آپ کی، اگر زندگی کا حصہ بن بھی چکی ہیں، تو آپ ان کو ڈیوائڈ کریں ٹائم کے اندر، پھر کہ یہ ٹائم ہے تو یہ صرف اسی کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس سے ہے، اس سے آگے پیچھے میں نے نہیں جانا۔ تو جب ہم اس طرح اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہماری جو ارتکاز ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے اندر یہ اس ارتکاز نہ ہونے کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس میں ایک یہ ایک وہ بیہیویئر بھی ہے نا کہ غیر مستقل مزاج کہا جاتا ہے، اگر یہ ایک ایسے ہیومن بیہیویئر ہے، اسے آپ کچھ اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ غیر ایک مستقل، تو آپ نے بہت پیاری بات یہ اچھا بتا دیا کہ ملٹی ٹاسکنگ سے بچیں، اگر ہیں بھی ہیں اس کو ایک چینلائز کریں، ریگولیٹ کریں، اسے مینیج کریں، لیکن اگر کوئی مزاج ہی ایسا ہے یعنی کہ جو مثلاً کہہ دیں وہ ہوائی مزاج ہے، کبھی ادھر ہو گیا کہ ادھر ہو گیا، کبھی اچھا غیر مستقل کیا کر لیا۔ اگر آپ اجازت دیں ایک قصہ سنا دیں، ضرور، مثلاً ہم اپنے شاعروں کی، اپنے قبیلے کی، اپنے اس کی بات کرتے ہیں۔ وہ میرے استاد بتا رہے تھے، ایک بندہ تھا، ایک شاعر تھا، وہ کہتا تھا جی وہ اس نے جو ہے نا وہ اچھا بھلا کام کرتا تھا، اس نے جو ہے وہ سارا وہ کام شام چھوڑ کے پیسے سے اسے ملے تو اس نے جی اپنا وہ شروع کر دیا، سائیکل چلانا شروع کر دیا۔ کافی عرصہ کہتا ہے سائیکل چلایا، پھر کچھ عرصے بعد میں نے اس کو دیکھا اس نے کوئی اسکوٹر وغیرہ سے چلانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کہا نہیں یار کوئی ارننگ شرننگ بھی کرنی ہے، تو اس نے ٹرک لے لیا، تو وہ نیچے وہ ٹرک ڈرائیور رکھ لیا، اور اس کی جو اوپر ٹرک کی ممٹی سی ہوتی ہے جو چھت ہے ادھر بیٹھ کے وہ سفر کیا کرتا۔ تو کہتے یار یہاں شاعری بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اس نے خود کو تباہ کر دیا، اور ملال بھی نہیں
تو جو ایسے لوگ ہیں زندگی کی حقیقتوں سے, زندگی کی ذمہ داریوں سے, اس میں شاعروں میں یہ اور تخلیقاروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, غم ان کا جو ہے نا وہ ایندھن ہوتا ہے, غم خود لے کر آتے ہیں, اس کو پالتے ہیں اور کہتے ہیں وہ غم ہوا, پھر وہ اس میں لکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کے بیہیویئر جو ہیں یہ سب کے لیے نہیں ہے, اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں, ورنہ شاعر جو ہیں وہ بالکل ایسا ہی انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, ایسا ہی. مفکر اور ہیں. یہ تو ہر تو اب انسان اس کے طرح ساتھ کی ہو جو ہے سکتی نا ہے. جس کی وہ مزاجن ہی وہ جو ہے وہ ایک ٹھہرنے والا ہو ہی نا, اس کے پاؤں نہ ٹکتے ہیں, تو اس کے بارے میں مثلا. اچھا, غیر مستقل مزاجی جو ہے یہ ہر طبقے کے ساتھ ہے, یہ صرف شعراء کے ساتھ نہیں, ہر طبقے کے ساتھ ہے. غیر مستقل کی مزاجی کی جو جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے یا لوگوں کو میں نے جب پڑھا دیکھا, تو مین اس کی وجہ جو تھی نا, سب سے بڑا تھا ان کا اپنے اوپر یقین نہ ہونا کی وجہ تھی, کہ ان کو سیلف ٹرسٹ وہ نہیں ہوتا ان کو. ٹھیک ہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں یہ چیز کر سکوں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے, اس نے دیکھا جی کہ جی ہاں جی اے آئی آج کل بہت زیادہ ہے, میں اے آئی سیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اے آئی اس نے 2-4 چیزیں سیکھیں, سیکھنے کے بعد اب اس کے اندر ایک تو اس کی صلاحیت نہیں تھی. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہی کیا تو اس نے کہا یار اے آئی میں تو بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ابھی وہ سیلف ٹرسٹ والی بات آ رہی ہے, اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں, یہ نہ ہو کہ میں فیل نہ ہو جاؤں اس میں. ٹھیک ہے, اچھا یار چلو اس کو بھی میں دیکھ لوں گا میں, اچھا یہ بھی ایک نئی فیلڈ آئی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ نہ کر کے میں دیکھ لوں, اس میں بھی سنا بڑا پیسہ ہے. ٹھیک ہے, سیم پھر اس کے اوپر چلا جائے گا. مین بات اس میں وہی ہوتی ہے, ایک تو آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, اعتماد کی کمی ہوتی ہے. ہم ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ یہ چیز سب کر رہے ہیں, میں شاید ان سے تھوڑا سا نیچے ہوں, اگر میں اس تک نہ پہنچ سکا تو میں کمپیٹ نہیں کر سکوں گا, میں فیل ہو جاؤں گا دنیا میں. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہی چیز, آپ ایک کام کر رہے ہیں تو وہی پہ کریں. ٹھیک ہے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ فیلئر از دا فرسٹ اسٹیپ آف سکسیس. ٹھیک ہے, تو جب آپ بار بار فیل ہوتے ہیں تو آپ کو ہاں جی جی بالکل ایسا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ جی میں نے ایک کام کر کے دیکھنا ہے, کوئی بات نہیں فیل ہوں گا تو میں ہوں گا نا. ٹھیک ہے, مجھے یہ دنیا تو کچھ نہیں دے رہی, دنیا دیتی بھی نہیں ہے آپ کو کچھ. ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ ہمارے اندر ایک اور بھی خوف ہے, وہ خوف یہ ہے کہ اگر میں اس چیز میں فیل ہو گیا تو رشتہ دار باتیں کریں گے, گھر والے باتیں کریں گے, کولیگز باتیں کریں گے, دنیا باتیں کریں گی. ٹھیک ہے, ایک قسم کا پھر آپ خود اپنا ٹرسٹ خود کھو رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں کریں گے, لوگوں کو کیا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, اچھا یار چھوڑو, اس سے بچنے کے لیے میں کوئی دوسری چیز دیکھ لیتا ہوں. تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, دنیا سے بھی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس چکر میں پھر ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں رہتی. پھر ہم اسی طرح جسے کہتے ہیں نا, وہ کبھی وہ کیا شعر ہے, کبھی ایک در کبھی در بدر, وہ آپ غم عاشق کی طرح شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں, بہت شکریہ. عبدالرؤف اللہ کو خوش و خرم رکھے. تو اپنا خیال رکھیے ناظرین, بہت شکریہ. اجازت دیجیے ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو گئے. تب تک کہ اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.